قرار دے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. آپ کی خدمات عالیہ میں آج کی مجلس شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو حدیث پیغمبر آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، حضور فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. سب سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے. جب پتہ چل جائے گا کہ یہ کس بابرکت ہستی کا کلام ہے، اس کے بعد کلام کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اور جس ہستی کے بارے میں خدا یہ ارشاد فرمائے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ کلام نہیں کرتا، اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا. جو کچھ کہتا ہے گویا یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے بارے میں قرآن مجید کے آغاز میں یہ ارشاد فرما دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ سچ پر مبنی کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کتاب کی سچائی کی گواہی اللہ نے خود دی، کتاب کو پڑھانے والے کی سچائی کی گواہی بھی اللہ نے خود دی. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں، ایک کتاب جو قرآن کی صورت میں نازل کی ہے، اور ایک اس کتاب کو پڑھانے والے. چونکہ دونوں کی ضرورت ہے. اگر فقط کتاب کافی ہوتی، حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں نے بھی اس بات کو مانا کہ فقط کتاب کافی نہیں ہے. اگر کتاب کافی ہوتی تو یہ سکولز نہ ہوتے، یہ کالجز نہ ہوتے، یہ مدرسے نہ ہوتے. بس لائبریریاں ہوتی، کتابیں پرنٹ ہو جاتی، ہر کوئی جاتا لائبریری سے کتاب پڑھ لیتا، ماسٹر کر لیتا، بیچلر کر لیتا، اور بڑی بڑی ڈگریز کر لیتا، پی ایچ ڈی ہو جاتا. تو فقط کتاب اگر کافی ہوتی تو سکولز، کالجز اور یہ ادارے، ٹیچرز کی ضرورت نہ ہوتی. اور خدا فقط کتاب بھیج دیتا، کتاب بھیج کے کہتا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، جسے ہدایت چاہیے وہ کتاب کو پڑھ لے، ہدایت یافتہ ہو جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط کتاب نہیں بھیجی، حالانکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے. اگر وہ چاہتا تو سب کو کتاب سمجھا بھی سکتا تھا، ہادی کی ضرورت نہ ہوتی، کتاب سمجھانے والے کی، پڑھ کر بتانے والے کی، ہدایت کرنے والے کی ضرورت نہ ہوتی. وہ چاہتا تو فقط کتاب انسانیت کی ہدایت کرتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط کتاب کو کافی نہیں سمجھا، کتاب کو نازل کیا قلب مقدس پیغمبر اکرم پر، اور اس کتاب کی صداقت کی گواہی دی اور کہا کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے. قرآن مجید کے آغاز میں یہ کہہ دیا تھا کہ پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے ہدایت لینے والا کبھی کتاب میں شک نہ کرے، کہ جس طرح بہت سے لوگوں نے شک کیا، کسی نے کتاب میں، کسی نے نبوت میں. تو خدا نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح کتاب کی صداقت کی گواہی دی خود خدا نے، بالکل اسی طرح اپنے حبیب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جس طرح کتاب سچی کتاب ہے، جس طرح کتاب کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر شک کیا جائے، بالکل اسی طرح میرا حبیب جو کچھ کہتا ہے، وہ مسجد میں ہو، وہ محراب عبادت میں ہو، وہ میدان میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، میرا حبیب جو کچھ کہے گا وہ وہی ہوگا جو میرا حکم ہوگا، جو میرا فرمان ہوگا. اپنی مرضی سے میرا حبیب کوئی کلام نہیں کرتا. گویا دونوں کی صداقت کی گواہی اللہ نے خود دے دی. کتاب سچی کتاب ہے، کتاب پڑھانے والا نبی جو میں نے بھیجا ہے، خدا نے کہا وہ سچا نبی ہے. اور خدا نے جن دونوں کی صداقت کی گواہی دی، کفار و مشرکین نے بھی حضور کے بارے میں یہ کہا، گو کہ نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، لیکن اتنا انہوں نے بھی کہا کہ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. اور یہ طر امتیاز ہمارا ہے، ملت تشیع کا ہے، کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی تو سچی کتاب، خدا نے ہمیں نبی عطا کیا تو نبی بھی سچا، صادق ہے، امین ہے، کفار نے بھی مانا. اور اللہ نے ہمیں امام دیا تو وہ امام بھی صادق ہے، وہ امام بھی سچا ہے. ہمارے سارے امام سچے ہیں، اور وہ سچے ہیں کہ جو خدا کے بنائے ہوئے سچے ہیں، خود ساختہ سچے نہیں ہیں، اپنے بنائے ہوئے سچے نہیں ہیں، لوگوں کے کہے ہوئے سچے نہیں ہیں. یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس طرح قرآن کی صداقت کی گواہی خدا نے دی اور قرآن میں دی، بالکل اسی طرح پیغمبر اکرم کی صداقت کی گواہی خود اللہ نے دی، کتاب خدا میں دی. اسی طرح
اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی صداقت کی، ان کی عصمت و طہارت کی گواہی خود خدا نے دی، چونکہ ضروری یہ تھا کہ جس طرح کتاب پاک ہے اور کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاک نہ ہو جاؤ اس کتاب کو مس نہ کرنا، چونکہ کتاب پاک ہے، کتاب سچی ہے، ضروری یہ تھا کہ اس کتاب کو پڑھانے والا بھی ایسے ہی ہو، پاک بھی ہو، سچا بھی ہو، چونکہ اگر کتاب سچی ہے پڑھانے والا جھوٹا ہوا تو وہ پڑھا نہیں سکے گا۔ کتاب پاک و پاکیزہ ہے، پڑھانے والا 40 سال تک مشرک رہا ہو تو اس کتاب کو سمجھا نہیں سکے گا۔ لہٰذا ضروری یہ تھا کہ جس طرح کتاب سچی کتاب ہے، جس طرح کتاب پاک کتاب ہے، بالکل اسی طرح اس کتاب کے پڑھانے والا، اس کتاب کے سمجھانے والا، اس کتاب کی تعلیمات کو عام کرنے والا بھی اسی پیمانے پر پورا اترتا ہو، وہ سچا بھی ہو، وہ پاک و پاکیزہ بھی ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص مخلوق کو خلق کیا اس کتاب کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے، اور انہیں آئمہ کی صورت میں بعد از نبی، چونکہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اور یہ مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ مسلمان ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ختم نبوت پر یقین ہو۔ جن کا ختم نبوت پر یقین نہیں ہے وہ جو چاہے کر لیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا جب مسلمان نہیں ہے تو عبادات قبول کیسے ہوں گی؟ لہذا ہمارا عقیدہ ملت جعفریہ کا، ملت تشیع کا عقیدہ امامت خود اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، چونکہ اگر ختم نبوت پر ایمان نہ ہوتا تو ہمارا سلسلہ امامت شروع نہ ہوتا۔ امیر المومنین کی امامت و ولایت کا آغاز ہو جانا، غدیر میں ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو جانا، خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے۔ لہذا اللہ نے اس کتاب کو سمجھانے اور پڑھانے کے لیے نبی کو بھیجا، اور نبی کی 63 سالہ زندگی کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا۔ اس کتاب کو سمجھانے، پڑھانے، اس کتاب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یقیناً ایک ہادی چاہیے تھا، اور ہادی وہی ہو سکتا تھا جو اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھتا ہو، اسی طرح پاک و پاکیزہ ہو، اسی طرح اس کتاب کا عالم ہو۔ چونکہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو جس کو اس نے پڑھانا ہے سمجھتا نہیں ہے تو وہ پڑھا نہیں سکے گا۔ لہذا جب وہ پڑھا نہیں سکے گا تو وہ استاد نہیں کہلا سکے گا، وہ ہادی نہیں کہلا سکے گا۔ اگر بایولوجی پڑھانے والا پروفیسر بایولوجی کتاب کو پڑھا نہ سکتا ہو، وہ بایولوجی کو جانتا نہ ہو، تو اسے آپ کوئی اور مضمون تو دے سکتے ہیں، وہ سبجیکٹ آپ اسے نہیں دے سکیں گے چونکہ وہ اس کا عالم نہیں ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، کوئی میتھ میں اسپیشلسٹ ہے، کوئی میڈیکل میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، تو جس کی جو اسپیشلائزیشن ہو اس کو وہی سبجیکٹ دیا جاتا ہے پڑھانے کے لیے۔ لہٰذا کتاب وہ ہے کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں نہ ہو، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو، کوئی زمین و آسمان کی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کتاب میں نہ ہو۔ گویا اسی کتاب میں فزکس کا نالج بھی ہے، قرآن میں ہی بایولوجی کا نالج بھی ہے، قرآن میں ہی کیمسٹری کا نالج بھی ہے، قرآن میں ہی میتھمیٹکس بھی ہے، قرآن میں ہسٹری بھی ہے، قرآن میں اخلاقیات بھی ہے، قرآن میں عبادات بھی ہیں، قرآن میں سب کچھ جتنے بھی علوم ہیں وہ اس کتاب میں، چونکہ یہ ایک کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے، وہ کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ لہذا ضروری تھا کہ ایسا استاد اس کتاب کو سمجھانے کے لیے منتخب کیا جاتا، ایسے ٹیچر کا، ایسے استاد کا، ایسے پڑھانے والے کا، ایسے ہادی کا انتظام کیا جاتا جو کسی ایک مضمون میں اسپیشلسٹ نہ ہوتا، جو کسی ایک مضمون کا ماہر نہ ہوتا، چونکہ یہ کتاب وہ ہے، قرآن کتاب وہ ہے کہ جس میں ہر علم موجود ہے، وہ خشکی کا علم ہو، وہ تری کا علم ہو، وہ سائنس ہو، وہ جو بھی علم ہے کتاب خدا میں موجود ہے۔ لہذا پڑھانے والا ایسا عالم ہونا چاہیے تھا کہ جو کسی ایک کتاب کا عالم نہ ہو، جو تمام علوم کا ماہر ہو۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کے بعد سلسلہ امامت کو شروع کیا، اور ہر امام اس پر پورا اترتا تھا، اس معیار پر کہ جو کتاب خدا کے اندر جو بھی علوم ہیں ان علوم کو جانتا ہو۔ لہذا آپ نے دیکھا تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ بعد از پیغمبر سوائے امیر المؤمنین
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ چونکہ علی ابن ابی طالب وہ تھے کہ جو پوری کتاب کا علم رکھتے تھے۔ قرآن مجید اس پر شاید وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے حبیب، یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ اپنی نبوت پر کوئی گواہ لائیں، آپ نبی معاذ اللہ نہیں ہیں، انہیں کہہ دیں کہ میرے لیے میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کے ایک حصے کا علم ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن کے صرف ایک حصے اور ایک سیکشن کا علم رکھتا ہے، نہیں کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ گویا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب مولا سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی، آپ کے فضائل تو بہت ہیں، آپ کی فضیلتیں بہت ہیں، کوئی ایسی فضیلت کہ جو آپ کے نزدیک بہت اچھی ہو، جو آپ کو اچھی لگتی ہو؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا، شعراء سے کہتے ہیں کہ آپ کا کلام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سارا کلام اچھا ہے، کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی منقبت، کوئی ایسا کلام کا حصہ، کوئی ایسا شعر کہ جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو؟ تو مولا علی سے یہ سوال جب کیا گیا تھا کہ یا علی، آپ کی وہ فضیلت، آپ کی وہ خوبی، آپ کی وہ خاصیت کہ جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے وہ کون سی ہے؟ تو مولا نے یہی آیت پڑھی تھی کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ مولا نے کہا کہ یہ آیت کہ جو میری فضیلت میں نازل ہوئی ہے، اللہ نے پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہیوں کا انتخاب کیا۔ ایک، خدا نے اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب کہہ دو میرے لیے گواہ اللہ کافی ہے، اور ایک کہہ دو کہ وہ گواہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور وہ میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ گویا خدا نے اپنی گواہی کے ساتھ مجھ علی کی گواہی کو رکھا ہے، اور میرے نزدیک یہ سب سے بڑی خوبی ہے اور سب سے بڑی خاصیت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوائے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد از پیغمبر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، چونکہ ضروری یہ تھا کہ جو کتاب کے پڑھانے والا ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو۔ اور آپ نے دیکھا پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد امیر المؤمنین کی ظاہری خلافت میں آنے تک جو 25 سال کا عرصہ ہے، کہ جس 25 سال کے عرصے میں مختلف خلفاء آئے کہ جو ہدایت کی غرض سے آئے، جنہوں نے حکومت کی باغ ڈور کو سنبھالا، کتنے ایسے مواقع آئے کہ جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے عاجزی کا اقرار کیا، عاجزی کا اظہار کیا، اور بلایا گیا کہ بلاؤ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تاکہ یہاں پر آ کر ہماری علمی رہنمائی کریں، یہاں پر آ کر قرآن کو پڑھائیں، قرآن کو سمجھائیں اور قرآن کی تفسیر کریں۔ بلکہ خلیفہ ثانی نے تو یہاں تک کہا کہ خدایا مجھے اس دن زندہ نہ رکھنا کہ جس دن مجھ سے کوئی آ کر سوال پوچھے اور میرے ساتھ دربار میں، مسجد میں، محفل میں علی موجود نہ ہوں، گویا کسی ایسی مشکل سے مجھے واسطہ نہ پڑے کہ جس مشکل کے حل کے لیے مشکل کشا موجود نہ ہو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کہا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ گویا ہلاکت سے بچانا، جہالت سے بچانا، گمراہی سے بچانا، علمی رہنمائی کرنا، یہ اس کے بس کی بات ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہو، جو اللہ کے مدرسے سے علم حاصل کر کے آیا ہو، جو اللہ کے کارخانے کا پڑھا ہوا ہو۔ اور اسی لیے پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو جب بیت اللہ میں جا کر اپنے ہاتھوں میں لیا تھا تو اپنی زبان علی ابن ابی طالب کے منہ میں دی تھی، اور علی ابن ابی طالب مولا فرماتے تھے کہ زکنی رسول اللہ زکن زکا، کہ جب پیغمبر نے، آقا کریم نے اپنی زبان میرے داہنے اقدس میں دی تو تمام علوم جو علوم نبوت تھے وہ گویا میرے اندر آ گئے۔ کوئی ایسا علم نہ تھا جو مجھے نہ پتا چل گیا ہو، فقط زمان پیغمبر اکرم علی بن ابی طالب کے دہن اقدس میں آئی، تمام علوم آ گئے۔ اسی لیے مولا فرماتے تھے کہ لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور مجھ علی سے کہا جائے کہ یا علی آپ یہاں پر بیٹھ جائیں اور آپ مسائل بتائیں، آپ علم عام کریں، اور میرے پاس آئیں تورات والے، میرے پاس آئیں انجیل والے، میرے پاس آئیں زبور والے، اور میں ہر ایک کو ان کی کتاب سے ان کے دین کا علم دوں، میں ہر ایک کو ان کی کتاب سے بتاؤں
کہ کتاب کیا کہتی ہے، تورات کیا کہتی ہے، زبور کیا کہتی ہے، انجیل کیا کہتی ہے۔ اور جب میرے پاس اہل قرآن آئیں گے تو میں اہل قرآن کو قرآن سے ان کے مسائل بتاؤں گا۔ کون ہے ایسا کہ جو تمام علوم جانتا ہو، زبور کے، تورات کے، انجیل کے، پوری قرآن، پوری کتاب کا جس کے پاس علم ہو۔ لہذا ضروری یہ تھا کہ پڑھانے والا، ہدایت کرنے والا وہ ہو کہ جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ اگر کوئی یہ کہتے نظر آئے کہ جب تک میں خود ہدایت پر رہوں میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جب یہ دیکھو کہ میں خود گمراہ ہو گیا ہوں، چونکہ میرے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے، تو اس کے بعد یہ سمجھ لینا کہ جب میں خود گمراہ ہو گیا ہوں تو تم اپنی راہ الگ کر لینا، تم اپنا راستہ جدا کر لینا، چونکہ میرے پیچھے آ کر کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا۔ لہٰذا یہ فرق ہے ان کا کہ جنہوں نے 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور ان کا کہ جو اللہ کے کارخانے سے دین بھی لے کر آئے، امام بنا کر بھیجے گئے، علم لے کر آئے۔ لہٰذا اللہ نے کہ اس کتاب کو پڑھانے کے لیے ان کا انتخاب کیا کہ جو اللہ کے مدرسے سے اس علم کو لے کر آئے ہوں، چونکہ جہاں سے کتاب آئی ہے ضروری ہے کہ پڑھانے والا بھی وہیں سے سند لے کر آیا ہو، وہیں سے اس کی ڈگری اصلی ہو۔ آج کل تو یہ جعلی ڈگریوں کا بھی بڑا رواج ہے، اور اسلام کو ان جعلی ڈگریوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے۔ جعلی ڈگری کے ساتھ بڑی بڑی پوسٹوں پہ لوگوں کو بٹھا دیا گیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج اسلام کی جو ایک مذہب، ایک دین ہونا چاہیے تھا، آج اس اسلام کی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آج اسلام بٹ چکا ہے، آج اسلام کی تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصلی تعلیم یافتہ تھے، جو کتاب کے پڑھانے والے تھے، انہیں دور کر دیا گیا، اور جعلی ڈگری والوں کو اس مقام پر، اس منصب پر بٹھا دیا گیا، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر اس مسند علم پر کہ جو نبی کی مسند تھی، جو مسند نبوت تھی، اس مسند پر اسی کا وارث بٹھا دیا جاتا جو وہی علم رکھتا ہو کہ جو نبی کا علم تھا۔ اگر ایک ڈاکٹر کلینک کرتے ہوں اور ان ڈاکٹر کو کہیں جانا پڑ جائے اور وہ چاہتے ہوں کہ کلینک بند نہ ہو، تو اس کلینک میں کسے بٹھائیں گے؟ کیا ڈاکٹر کسی استاد کو بٹھا کے جائے گا؟ کیا کسی انجینئر کو بٹھا کے جائے گا؟ کیا کسی ہسٹورین کو بٹھا کے جائے گا؟ کیا کسی میسن مستری کو بٹھا کے جائے گا؟ کس کو بٹھا کے جائے گا؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے کلینک میں ڈاکٹر کو بٹھا کے جائے گا، چونکہ اس کی نیابت میں جس نے کام کرنا ہے اس نے اسی کی طرح کام کرنا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ جو جانے والا ہے آنے والا اس جیسا ہو۔ لہذا اگر اس جیسا نہیں ہے تو وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ مریض آئے گا صحت کا مسئلہ لے کر، ڈاکٹر تو وہ ہے نہیں، ڈاکٹر کی جگہ پر آپ نے کسی اور کو بٹھا دیا۔ لہٰذا یہاں پر معاملہ صحت کا ہے، لہٰذا وہ جو ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہے وہ غلط دوا دے گا، وہ غلط ٹیکا لگا دے گا، لہٰذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صحت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہاں پر صحت کا معاملہ نہیں، یہاں پر دین کا معاملہ ہے۔ لہٰذا آپ نے اگر مسند نبوت پر کسی ایسے کو بٹھا دیا جو نبی جیسا نہیں ہے، جو نبی جیسا علم نہیں رکھتا، جو نبی جیسا سخی نہیں ہے، نبی جیسا بہادر نہیں ہے، نبی جیسا نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، جس کو شیطان بہکا سکتا ہے، جو شیطان کے نرغے میں آ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر ڈاکٹر کی جگہ انجینئر بیٹھ گیا تو صحت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہاں نبی کی جگہ پر کوئی غیر معصوم بیٹھ گیا تو صحت کیا، دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ مسند نبوت پر کوئی وہی ہوتا بعد از نبی جو نبی جیسا ہو، چونکہ کتاب کو پڑھانا ہے۔ لہٰذا حضور نے جانے سے پہلے اس کا اعلان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں جا رہا ہوں، اور میرے جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اللہ نے بے ہدایت چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہادی کا اہتمام نہیں کیا تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے کسی ہادی کو منتخب نہیں کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں اور 2 گراں قدر چیزیں تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ چیزیں کون ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، بھاری بھرکم چیزیں، وزنی چیزیں، ایسی چیزیں کہ جو اپنے اندر مطالب رکھتی ہیں، علم ہے جن کے اندر، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، دونوں کے ساتھ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اس وقت تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جاؤ اور میں تمہارا استقبال کروں گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کو لے کر آؤ گے، قرآن کا دامن بھی تھاما ہوگا
اہل بیت کا دامن بھی تھاما ہوگا تو کامیاب ہو کر آؤ گے، کامیابی کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے آؤ گے، کامیابی کے نعرے لگاتے ہوئے آؤ گے، اور حوض کوثر پر میں تمہارا استقبال کروں گا، چونکہ جن کے حوالے میں تمہیں کر کے آیا تھا تم نے دونوں کا دامن تھامے رکھا، اللہ کی کتاب کو بھی تھامے رکھا، اہل بیت کو بھی تھامے رکھا۔ لیکن یاد رکھو اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، کتاب کرتے رہے اہل بیت کو چھوڑ دیا، یا فقط اہل بیت کرتے رہے کتاب کو چھوڑ دیا، سب کچھ ہو سکتے ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے، چونکہ نہ کتاب اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت کتاب سے جدا ہے، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کتاب ان کے ساتھ، یہ کتاب کے ساتھ، کتاب جو کہتی ہے یہ وہ کرتے ہیں، اور جو یہ کرتے ہیں وہ کتاب بن جاتی ہے، لہٰذا یہ دونوں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ جو دو چیزیں پیغمبر اکرم نے چھوڑی تھی مسلمانوں نے انہیں چھوڑ دیا، اور جب مسلمانوں نے انہیں چھوڑ دیا، اب اگر حضور یہ کہیں کہ اگر میری چھوڑی ہوئی چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا، اگر قیامت کے دن میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر شکوہ نہ کرنا۔ افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا۔ اگر قرآن و اہل بیت کو نہ چھوڑا جاتا آج مسلمان اتنے مظلوم نہ ہوتے، آج مسلمان اتنے بے کس نہ ہوتے، آج مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے ہوتے۔ اگر وہ دین کے جو دین اسلام تھا، اگر وہ فقہ کے جو فقہ جعفری، اور فقہ جعفری این دین اسلام ہے، وہ فقہ کہ جو رسول اللہ کی فقہ تھی، علی ابن ابی طالب کی فقہ تھی، امامین امام حسن و حسین کی فقہ تھی، امام علی زین العابدین کی فقہ تھی، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ تھی، وہی فقہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن امام کو وقت اتنا زیادہ مل گیا کہ کتاب خدا کی روشنی میں اس معلم کتاب نے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ چیز اپنی اس طرح سے محفوظ کر دی، اتنی تدوین کر دی، اتنی کتابیں، 400 کتب اربع مئہ، 400 کتابیں امام کے شاگردوں نے لکھی، 4000 امام کے شاگرد تھے جو کہ ہر سبجیکٹ کے شاگرد تھے، اس میں سائنسدان بھی تھے، اس میں ایسٹرونومر بھی تھے، اس میں ایسٹرولوجسٹ بھی تھے، اس میں علوم ریاضی والے بھی تھے، اس میں کالا رسول اللہ والے بھی تھے، حدیث کے بھی تھے، قرآن کے بھی تھے، طب کے بھی تھے، اور علم جفر کے بھی تھے، علم الادیان کے بھی تھے، ہر مضمون کا اس میں استاد موجود تھا کہ جو امام کے شاگرد تھے، اور امام ایک استاد تھے۔ آپ نے دیکھا ہے یونیورسٹی کالجز میں ہر مضمون کا علیحدہ علیحدہ استاد ہوتا ہے، کوئی بیولوجی پڑھا رہا ہے، کوئی فزکس پڑھا رہا ہے، کوئی میتھ پڑھا رہا ہے، کوئی جیوگرافی پڑھا رہا ہے، ہر مضمون کا الگ الگ استاد۔ لیکن امام ایسے تھے، شاگرد تھے 4000، استاد ایک تھا۔ سائنس والے کو سائنس بھی پڑھا رہے ہیں، اسلامیات والے کو اسلامیات بھی پڑھا رہے ہیں، دینیات والے کو دینیات پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، سائنس کے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، فلکیات کے مضامین پڑھا رہے ہیں، ارضیات کے مضامین پڑھا رہے ہیں۔ گویا ایک استاد 4000 شاگردوں کو ہر مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اور آج جو ہمارے سامنے علم موجود ہے، آج ہمارے سامنے جو اس وقت سائنسی تحقیقات موجود ہیں، بہت بڑا عمل دخل ہے اس میں امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ امام سے پہلے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ زیادہ اس کی باریکی میں جایا جائے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ آج جو نظریہ قائم ہے کہ زمین گھومتی ہے، سورج ایک جگہ پر ساکن ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ نظریہ نہیں تھا۔ نظریہ یہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ خود امام نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور سائنٹیفکلی امام نے اس بات کو ثابت کیا۔ امام نے اللہ کی توحید کو لوگوں پر اس طرح عام کیا۔ کتنے لوگ ایسے آتے تھے، چھٹے امام کے سامنے آتے اور آ کر مناظرہ کرتے، چونکہ ضروری یہ تھا کہ کتاب کو پڑھانے والا وہ ہو کہ جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہو۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ خدا کو نہیں مانتا، جیسے بدقسمتی سے آج بھی ایسے لوگ مسلمانوں میں ایسے پیدا ہو رہے ہیں۔ کئی کالز آتی ہے، مولانا بتائیے، بچہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ بے دین ہو رہا ہے، ہمارا بچہ خدا کا انکار کر رہا ہے۔ اہل بیت کا تو دور کی بات ہے، آج لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی اداروں کے ساتھ مربوط رکھیں، اداروں کے ساتھ منسلک رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ سستی کر دی، دولت کمانے میں لگے رہے، پیسے کمانے میں لگے رہے، سب کچھ ہو جائے گا، اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی، اولاد بے دین ہو جائے گی، خدا کو نہیں مانیں گے۔ اور آج کتنے ایسے ہیں کہ جو خدا کی توحید پر، مسلمانوں کے بچے، ہمارے بچے، کتنی کالز آتی ہے کہ بتائیے بچے کو قائل کریں کہ نہیں خدا ہے۔ یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اہل بیت کے فرامین سے دور ہیں، ذکر اہل بیت سے دور ہے۔
اور یہ ہماری کمزوری، اگر اپنے بچوں کو امام بارگاہ نہیں لے کے آئیں گے، آن لائن لائیو پروگرامز نہیں دکھائیں گے، اگر ان کی تربیت نہیں کریں گے اور پھر توقع یہ رکھیں گے کہ بچے سلمان و ابو ذر بن جائیں، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی گفتگو کو اختتام تک لے کے جاؤں، ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، عبداللہ دیسانی اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ اے ابن رسول اللہ، میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو امام نے کہا اچھا آؤ بیٹھو، بات کرتے ہیں، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ امام تو جانتے تھے، وہ آ کر امام کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا، امام نے فقط ایک سوال کیا اس سے، کہا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام عبداللہ دیسانی ہے۔ اب یہ بتانا تھا کہ اٹھ کر چلا گیا۔ امام نے کہا کہ بیٹھو، اپنے سوال کا جواب تو لے جاؤ، تم تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مجھے قائل کریں کہ خدا ہے، تو تم جا کیوں رہے ہو بغیر اس کے جواب لیے؟ تو وہ سمجھ گیا، بعد میں جب اس سے پوچھا گیا، امام نے جب بتایا کہ اگر میں نے جب اس سے پوچھا تھا بتاؤ نام کیا ہے، تو اس کا نام تھا عبداللہ دیسانی، کہ میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اب اگر امام یہ کہتے کہ بتاؤ وہ اللہ کون ہے کہ جس کے تم بندے ہو، تو اس کا وہ سوال وہیں پر ختم ہو جاتا کہ جو کہتا ہے کہ خدا کے در ہے، مجھے بتائیں تمہارا نام اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ خود خدا ہے کہ جس کے تم بندے ہو، تمہارا نام ہی عبداللہ ہے۔ لہذا کتنے ایسے مواقع تھے کہ جن پر امام نے خدا کی توحید کو سمجھایا۔ ایک شخص آتا ہے، کہا یا ابن رسول اللہ مجھے بتائیں کہ خدا ہے، خدا کا وجود، کہا کہ کبھی تم نے بحری سفر کیا ہے؟ کہا مولا ہاں کیا ہے۔ کہا کبھی کسی کشتی پر تم جا رہے ہو اور اچانک کوئی طوفان آ جائے، سمندری طوفان آ جائے، اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، تمہاری موت قریب ہے، تو کیا تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو بچا سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح جیسا کہ آج کورونا نے ہر چیز کو عاجز کر دیا ہے، سائنس ہے تو عاجز ہے، میڈیسن کوئی نہیں ہے، علاج کوئی نہیں ہے، اور باوجود اس کے کہ علاج کوئی نہیں ہے، ایک ایک انجیکشن جو ہے وہ پاکستان وغیرہ میں تو 5-5 لاکھ کا سنا ہے کہ بلیک ہو رہا ہے۔ خدا ہماری قوم کو ہدایت کرے اور خدا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ لوگ مر رہے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو پیسہ بنانے کے چکر میں، خدا را پہلے تو یہ کہ اپنی زندگی کی فکر کریں، بچیں گے تو پیسہ کسی کام آئے گا، بچیں گے تو پیسے کو استعمال کریں گے، اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ آج کبھی سنتے ہیں کہ وہ سنا مکی کی کوئی بات نکلتی ہے تو وہ بلیک میں ہو رہی ہے، وہ مارکیٹ میں مل نہیں رہی، کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ فلاں انجیکشن سے کورونا ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ انجیکشن مارکیٹ سے غائب ہو گیا، اب جس طرح مرنا شروع ہو گئے، مجھے تو اس ڈر سے خوف آ رہا ہے، اس دن سے خوف آ رہا ہے کہ جس دن پتہ چلے مارکیٹ میں کفن نہیں مل رہے، کفن بلیک میں مل رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اتنے دنیا پرست نہ ہو جائیں، اتنے دنیا ہمارے دل میں نہ سما جائے کہ ہم ہر چیز کو بلیک کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ تو امام نے کہا کہ بتاؤ کبھی تم نے سفر کیا ہے؟ کہا ہاں مولا سفر کیا ہے۔ امام نے کہا کہ کیا تمہارے دل میں کبھی خیال آیا ہے کہ ایک کوئی طاقت ہے کہ جو اس سمندر میں جب طوفان آ گیا اور کشتی بالکل تباہ ہونے لگی ہے، ایک ہے کہ جو چاہے بچانا تو بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا بالکل خیال آتا ہے کہ اگر کوئی طاقت آج بچانا چاہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کورونا میں جب سب کچھ عاجز آ چکے ہیں، آج بھی اگر خدا بچانا چاہے تو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا ہاں مولا میرے ذہن میں ایک طاقت آتی ہے کہ وہ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے۔ امام نے کہا وہی تو خدا ہے کہ جو تیرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر بچانا چاہے تو ایک طاقت ضرور ہے جو مجھے بچا لے گی۔ امام نے کہا اسی طاقت کا نام خدا ہے۔ لہٰذا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر ہر علم کو پھیلایا، جہاں پر تمام علوم میں اپنے شاگردوں کو تیار کیا، بالکل اسی طرح کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم تھا، پیغمبر اکرم نے جس طرح علوم کو عام کیا۔ لیکن افسوس یہ ہے دنیا نے پہچانا نہیں اہل بیت کو، معرفت نہیں حاصل کی۔ امام اعظم نعمان بن ثابت کوفی، امام ابو حنیفہ آتے ہیں چھٹے امام کے سامنے، امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، تو ابو حنیفہ پوچھتے ہیں یا ابن رسول اللہ یہ کس کا عصا ہے؟ کہا میری جد رسول اللہ کا عصا ہے۔ ابو حنیفہ آگے بڑھتے ہیں، امام نے فوراً وہ عصا پیچھے کر لیا، کہا کہ ابن رسول اللہ اس عصا کو پیچھے کیوں کر لی، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں بوسہ لینا چاہتا ہوں، میں چومنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ آپ کی جد رسول اللہ کا عصا ہے۔ امام مسکرائے اور کہا کہ ایک عصا کو تو چومتے ہو جو لکڑی کا بنا ہے، فقط نسبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں رہا ہے، اور آج میرا یہ ہاتھ کہ جو رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ میری رگوں میں جو خون رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، اس ہاتھ کا بوسہ کیوں نہیں لیتے جو رسول اللہ کا ہاتھ ہے؟ افسوس یہ ہے کہ دنیا لکڑی کا بوسہ لیتی رہی اور پیغمبر اکرم کی نسل قربان ہوتی رہی۔ کبھی
تلوار سے شہید کیے گئے، کبھی زہر سے شہید کیے گئے، اور راستے سے ظلم و جبر کے ذریعے راستے سے ہٹایا گیا۔ کوئی امام طبی موت اس دنیا سے نہیں گئے۔ رسول اللہ کی شہادت ہے، امیر المومنین کو تلوار سے شہید کیا گیا، امام حسن مسموم ہے، زہر دیا گیا، سید الشہداء کو تلوار سے شہید کیا گیا، امام علی زین العابدین کو زہر دیا گیا، امام محمد باقر، ہر امام کو بعد میں زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، راستے سے ہٹا دیا گیا۔ قرآن کے ساتھ بھی ظلم، کتاب کے ساتھ بھی ظلم، اور اس کتاب کے پڑھانے والے پر بھی ظلم۔ دنیا یہ نہیں چاہتی تھی وہ تبلیغات عام ہوں، وہ قرآن کی تعلیمات عام ہوں، لہٰذا ان ہستیوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش ہوتی رہی۔ کبھی کسی امام کو قتل کیا گیا، کبھی کسی امام کو شہید کیا گیا، کبھی کسی امام کو زہر دیا گیا، اور پھر زندگی میں اتنی اذیتیں دی گئیں، اتنا کرب اور اتنا جبر کیا گیا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام پر اتنا ظلم کیا گیا کہ جس گھر میں امام تھے اس گھر کو رات میں آگ لگا دی گئی۔ امام اپنے گھر میں موجود ہیں اور گھر کو آگ لگا دی گئی۔ منصور دوانی کی خدا اس پر لعنت کرے، گھر کو آگ لگا دی گئی۔ امام اپنے حجرے سے دوڑتے ہوئے باہر آتے ہیں، مخدرات عصمت بھی کمروں سے حجروں سے نکلتی نظر آتی ہیں۔ گویا امام جب باہر آتے ہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی شخص آتا ہے، یا ابن رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہے، گریا کیوں ہے؟ کہا مجھے ایک رات یاد آ گئی جس طرح آج میرے گھر کو آگ لگائی گئی، جب میں نے اپنی ان بیویوں، ان مستورات کو دوڑتے ہوئے دیکھا جو جلتے ہوئے حجروں سے دوڑ رہی تھی۔ مجھے جلتے خیمے یاد آ گئے، مجھے اپنی دادی زینب یاد آ گئی۔ عزادارو، وہ شام کے جو شام غریبہ تھی، شام شہیدہ بھی بہت سخت تھی، لیکن شام غریبہ، شام شہیدہ میں نوجوان موجود تھے، عباس جیسے بہادر موجود تھے، لیکن شام غریبہ میں سید سجاد بچے تھے فقط۔ اور اس خیمے میں کہ جہاں سید سجاد موجود تھے، اس خیمے کو آگ لگا دی گئی۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ایک خیمہ جل رہا تھا، اور ایک بی بی ہے جو خیمے کے قریب جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے۔ آگ اتنی زیادہ تھی یہ بی بی اندر داخل نہ ہو سکتی تھی، لیکن چاہتی یہ تھی کہ خیمے میں جائے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے سوچا شاید اس بی بی کی بہت قیمتی چیز اندر رہ گئی ہو جو اٹھانے کے لیے جاتی ہے پھر واپس آتی ہے۔ حمید کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ پھر اس بی بی نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی۔ حمید کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا بی بی اندر سے کیا باہر لاتی ہے، جب اندر گئی تھی تو سیدھی گئی تھی، اور جب یہ بی بی خیمے سے باہر آئی اور کمر جھک چکی تھی، اپنی پشت پہ بیمار بھتیجے کو اٹھایا ہوا تھا، سید سجاد کو اپنی پشت پہ بی بی زینب نے اٹھایا ہوا تھا، امامت کو بچانے والی بی بی۔ امام صادق نے کہا مجھے وہ جلتے ہوئے خیمے یاد آ گئے۔ امام نے وہ شام بھی یاد کی جب کربلا میں خیمے جلے، اور بعید نہیں کہ وہ وقت بھی یاد کیا ہو جب جدہ، جب بی بی فاطمہ اور جب بنت پیغمبر کے دروازے کو آگ لگی، عزادارو وہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ امام صادق بہت بڑے عزادار تھے، کبھی جلتے ہوئے دروازے کو یاد کر کے روتے، کبھی امام حسین کی قربانی کو یاد کر کے روتے۔ عزادارو روایت میں یہ ملتا ہے کہ محرم کا چاند مدینہ والے آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، امام صادق کی گلی سے گزرتے، اگر امام کی گلی سے گزرتے ہوئے امام کے گھر سے گریے کی آواز آتی، واہ حسینہ واہ زہرا، جب یہ آوازیں بلند ہوتی مدینہ والے سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اے امام جعفر صادق کے عزادارو، محرم قریب ہے، خدا کرے ہم عزاداری کر سکے۔ اے مولا، اے خدا حالات کو بہتر کر دے، ہم نواسے پیغمبر کا غم منائیں، جی بھر کے گریہ کریں، جی بھر کے ماتم کریں، جی بھر کے عزاداری کریں۔
امام جعفر صادق کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، امام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عزاداری سید الشہداء کرے۔ عزاداروں، یہ وہ عزادار امام تھے، وہ عزادار تھے سید الشہداء کے۔ روایت کہتی ہے جب زہر دیا گیا، زہر اتنا سخت تھا کہ اگر ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جاتا دریا کی مچھلیاں مر جاتی۔ جعفر صادق کو وہ زہر دیا گیا، گویا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم آگے بڑے ہوں گے، ایک تشت ہوگا میرے ساتویں امام کے ہاتھ میں، اپنے بابا کی جگر کے ٹکڑے اس تشت میں لیتے ہوں گے۔ میں کہوں گا امام صادق آپ کو زہر دیا گیا، لیکن مولا آپ اپنے وطن میں تھے، آپ مدینہ میں تھے، آپ کا بیٹا پاس موجود تھا، آپ کے گھر والے مستورات موجود تھی۔ آقا آپ کو آپ کے بیٹے نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا اور بنت پیغمبر کے پہلو میں دفن بھی کیا۔ اے جعفر صادق امام ذرا کربلا آئیے، وہ ایک غریب اور 3 دن تک لاشا کربلا کی زمین پر اور پڑا رہا، نہ کوئی دفنانے والا نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ ایک بیٹا جب گزرا کتنا بے کس و بے یار و مددگار ہوگا وہ بیٹا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور جس کے پاؤں میں بیڑیاں اور جس کی گردن میں تو کے خاردار بابا کے لاشے کے پاس سے گزرا۔ یہ کہا ہوگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا سجاد کو معاف کر دینا، بابا سجاد آپ کو دفن نہیں کر سکا، سجاد کی مجبوری ہے، ہاتھ ہیں تو ہتھکڑیاں، بابا سجاد کو معاف کر دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا